बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इदरीस खान और आज मेरे साथ मौजूद हैं ताहिर मलिक साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आज हम इनसे बातचीत करेंगे कि इमरान खान साहब का मुस्तकबिल क्या है। एक तो जब भी उनकी तकरीर होती है तो तकरीर शुरू करने से पहले ही जो है यूट्यूब को बंद कर दिया जाता है पूरे मुल्क के अंदर, और उसके साथ साथ ये भी खबरें आ रही कि कल उनकी पेशी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, क्या उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी या फिर उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होगा। और उसके साथ साथ कुछ इतलात ये आ रही हैं कि बड़े घर से हुक्म आ चुका है कि भाईजान अब इमरान खान साहब को काबू करो, इमरान खान साहब अब बहुत ज्यादा आगे निकल चुके हैं। तो इस हवाले से ताहिर मलिक साहब से बातचीत करेंगे और उनसे पूछेंगे कि इस हवाले से उनके पास क्या खबरें हैं। तो मलिक साहब ये बताएं कि कल की पेशी के बाद या कल की पेशी से आप क्या समझते हैं। दूसरा, इमरान खान साहब ने बयान भी अपना जमा करवाया है वहां पर, तो आप क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब कल बच जाएंगे या फिर जेल चले जाएंगे। देखिए जी, जो उन्होंने बयान जमा कराया उन्होंने तो एज सच कोई नहीं लिखा कि मैं गैर मशहूर माफी मांगता हूँ। उन्होंने ये नहीं लिखा। हालांकि कमाल हुई जो बड़ी पूरे पाकिस्तान में बहस चल रही है, आपको पता है दानियल अजीज का रेफरेंस है, तलाल चौधरी का रेफरेंस है, ये वो भी पॉलिटिशियन थे और उन लोगों ने ये इन रिटर्न कहा कि हम गैर मशहूर माफी मांगते हैं और हम अपने आप को अदालत के रहमो करम पे छोड़ते हैं। वो नाहल हुए, उनको सजाएं भी हुई। तो खान साहब ने तो नहीं मानी। हाँ, खान साहब ने इस तरह से जरूर कहा कि अगर मेरे इस ऐसी बातों से कोई अच्छी फीलिंग नहीं हुई तो मुझे इसका अफसोस है, या अगर किसी की दिल आजारी हुई तो मुझे इस पर अफसोस है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने कहा नहीं है, या उन्होंने ये नहीं कहा कि अपना मैं जनाब अपने अदालत के हवाले कर दूं। तो ये मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि कल अदालत का टेस्ट है। कल अदालत का टेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे मैं फवाद चौधरी को कोट करूंगा। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान की अदालतें बता दे के फैसला करती है, मगर एक माशरा है, एक सोसाइटी है, उसी में सारा कुछ होता है। तो आप अदालत को कोई खुदा ना खासा कोई हिंदुस्तान की अदालत तो नहीं है, जो जज को भी नजर आ रहा है कि ये साबिक वजीर आज़म है, पॉपुलर आदमी है, तो जो भी डिसीजन होगा, आप मैं कानून की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये पॉलिटिकली बड़ा ही हाइप क्रिएट करेगा और ये अदालत के लिए जो भी फैसला करेंगे वो तो कानून के मुताबिक करेंगे, मगर इसके सियासी असरात बड़े जबरदस्त होंगे, बड़े खौफनाक होंगे। जी मलिक साहब, तो हमारी बातचीत चल रही थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की पेशी के हवाले से, तो अब आगे ये बताएं कि इमरान खान साहब का मुस्तकबिल क्या है। तमाम इदारे, तमाम कुव्वतें उनके पीछे लग चुकी हैं और वो भी बहुत ज्यादा जो है सख्त जो है अपना उसमें बयानात दे रहे हैं। उनके बयानात रोज जो है उनका लहजा मजीद सख्त होता जा रहा है। तो आप ये बताएं कि आखिर मामला आखिर किस तरफ जा रहे हैं। देखिए, इमरान की जो बयानात है उसकी रीजन है। आप अगर कोई ये समझते हैं कि इमरान खान इमोशनल आदमी है या ऐसे ही जज्बात में ऐसी बातें कर, ऐसी बात नहीं है। इमरान के जो इंटरनेट सर्कल है उसमें जो उसने उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो उन्होंने रिसर्च किया, उनके मुताबिक 75 to 80% पाकिस्तान का वोटर उनके साथ है। 4-4.5 करोड़ जो पाकिस्तानी नौजवान है उसमें बहुत बड़ी जो अक्सरियत है उनके साथ है। और ये जो 4-5 करोड़ नौजवान है, ये एनर्जी है, ये यंग लोग हैं, ये सड़कों पे आने के लिए तैयार है। तो मुझे ये लगता है, और इमरान की अपनी अंडरस्टैंडिंग भी ये है कि नो और नेवर, ही इज ऑलरेडी 70+। अब अगर आप वो टिप टुक करके खेले, जो टेस्ट मैच करके खेले तो उसका आपको मिनट में कैलकुलेशन कर ले। 70+ बंदा है। ये 2022 है, 23 में इलेक्शन होते हैं 5 साल के लिए। आप बात के 2028 में चले गए, आप 6 साल के बाद खान शुड बी इन लेट फॉर 70s। तो देखें, मतलब जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, सेहत अल्लाह के हाथ में है। मैं कौन होता हूँ बात करने वाला। अगर आप अकल से देखें तो लॉजिक क्या है। लॉजिक ये कि इमरान को 2 चीजों का पता है, अगर आपको पता नहीं है। एक तो उसको पता है कि वो पॉपुलैरिटी की एक्सट्रीम पे है, नंबर 1। नंबर 2, ही सेकंड टू नन। पाकिस्तान में कोई पॉलिटिकल फोर्स पॉपुलर नहीं है इस वक्त। 14 की 14 मिला के भी उसको नहीं पकड़ सकती। नंबर 3। नंबर 4, नो और नेवर। और नंबर 5, उसका जिम्मेदार खान खुद है। पार्टी उसकी है नहीं, ऑर्गेनाइजेशन है नहीं, एक ही बंदा है जिसका नाम इमरान खान है। तो जब वन मैन शो है, तो वन मैन शो का काम है, वो कहता कानून है, ले जाओ जेल में। जब तक इमरान खान जिंदा है, ये मैं बता दूं, ये मैं कह सकता हूँ, रप्पड़ नहीं खत्म होगा।
عمران کی نااہلی کر لیں، گرفتار کر لیں، سزا دے لیں، جو مرضی کر لیں. حل کیا ہے سر آپ کے ذہن میں؟ حل کیا ہے؟ حل کیا تمام اسٹیک ہولڈرز کو مل بیٹھ کے معاملات طے نہیں کرنے چاہیے ملک کے وسیع تر مفاد میں؟ بڑی نان ڈیموکریٹک بات آپ لوگ کرتے ہیں. یہ کیا ہوا اسٹیک ہولڈرز کے؟ تو پھر پاکستان کے آئین کو جلا دو. پاکستان کا آئین سیدھا ہے ہی نہیں سر. وہ تو پھر بحث کا دی کس بات کی؟ آئین کہہ رہے جی کہ 73 کا کانسٹیٹیوشن جس پہ اس قوم نے کنسنسس کیا کہ آپ الیکشن، تو اس میں کیا ہے؟ آپ کا آئین سامنے. آئین کہتا ہے کہ جو ووٹ سے اکثریت سے ووٹ لے کے، حالانکہ میں پرسنلی عمران کا فین نہیں ہوں، ایز اے سٹیزن میں بات کروں، میں عمران کو پسند ہی نہیں کرتا. مجھے اس کی لیڈرشپ کی بھی سمجھ ابھی تک نہیں ہے، اور نہ میں اس کو آج کا لیڈر سمجھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں ہی از اے مین آف کیوس. مگر اگر پاکستان کے لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، دس از رائٹ. آپ اس کا رائٹ دیں. کرشماتی لیڈر تو ہے نا، اس کے اندر کرشمہ تو ہے. تو میں وہی آپ سے بات کر رہا تھا کہ عمران از لارجر دین الیکشنز. وہ اس کے لیے نااہلی اس طرح کی کوئی چیز جو ہے نا، یہ حکومت کے لیے چاروں طرف پھنسی ہوئی ہے. اچھا اس کو چھوڑتے ہیں تو وہ پاپولیرٹی بڑھتی جا رہی ہے، اس کو کرٹیسزم بڑا ہٹ کر رہا ہے، اور اگر اس کو پکڑتے ہیں تو مزید پاپولر ہوتا ہے، نہیں پکڑتے تو تب بھی پاپولر ہوتا ہے. اب میرے سے آپ کا سوال یہ بنتا ہے کہ ایسی کون سی بات ہے کہ عمران نہیں پکڑا جا رہا ہے؟ ایسی کون سی بات ہے کہ وہ گرو کر رہا ہے؟ یہ اصل کوشچن ہے جو نہ جرنلسٹ کو آتا ہے، نہ یہاں کا پولیٹیکل کلچر کرتا ہے، نہ یہاں کی اسٹیٹ کو کرتا ہے. تو بھائی اس کی بڑی سمپل ریزن ہے کہ آپ نے تاریخی مہنگائی کر دی، تاریخی بجلی مہنگی کر دی. آپ نے اس معاشرے میں زندگی کبھی بھی اچھی نہیں دی، مگر اب آپ نے جو تھوڑی بہت بھی جو سانس ہے نا وہ بھی چھین لی ہے. اس ڈپریشن میں، اس گیپ میں، اس سٹریس میں کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ لوگ اینٹی حکومت نہ ہو. یہ سمجھنے والی بات. بالکل لوگ سمجھنے عمران پاپولر ہو گیا، لوگ اس کے دیوانے ہوئے، اور صحیح ہوئے. لوگوں کو اتنے دباؤ ہوتا ہے، بٹ فیکٹ از ناٹ دیٹ. میں نے آج تک عمران کی کوئی ایسی خوبی، مجھے تو اس کو کوئی میسج بھی نہیں آج تک سمجھ آیا. ہی ڈز ناٹ ہیو اینی پلان. عمران کے پاس کوئی اکنامک ریکوری کا پلان نہیں ہے. 3.5 سال میں کون سی توپ چلائی تھی اس نے؟ نیا تھا سر. نیا تھا تو پھر نیا تھا تو کیا مطلب؟ اپنا امریکن اس کو ٹرمپ کو لیا، اس کا 8 سال کا ایکسپیرینس ہے. کہتا تھا 22 سال میں نے تیاری کی ہے، 100 دن میں چینج کر دوں. ان کو آپ کے بھائی ٹرمپ ہی کہتے ہیں سر. نہیں تو بائی ٹرمپ ہی ہے نا. وہی میرا کوشچن، میرا آرگومنٹ یہ ہے کہ عمران پاپولر ہے. میں ایک بڑی عجیب سی بات کر رہا ہوں جو شاید آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. میں کہہ رہا ہوں عمران پاپولر ہے، مگر اس کی پاپولیرٹی کی وجہ وہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ حکومت کی کارکردگی ہے، یہ اداروں کا فیلئر ہے. پاکستان میں جو مہنگائی ہے، بجلی ہے، جو بجلی بنانے والے ادارے ہیں ٹوٹل آپ کا ناکام، جو آپ کے ادارے آپ کو تعلیم دینے والے ٹوٹل ناکام، صحت دینے والے ٹوٹل ناکام. تو جب ہر طرف آپ بے بس ہیں، لوگ پریشان ہیں، ایک ڈپریشن میں ہے، ہیلپ لیسنس انگلش کا لفظ ہے. پاکستانی قوم اجتماعی طور پہ مایوسی اور ایک ڈپریشن کا شکار ہے، اور اس ڈپریشن میں عمران ایک واحد آواز ہے، اسی لیے سارے اس کی طرف جا رہے ہیں. تو میرا یہ آرگومنٹ ہے. بالکل سر. رجیم چینج والے اس میں وہ نہیں ہے سر. میں سمجھتا ہوں عمران نے بڑے انٹیلیجنٹلی اس کو موو کیا. حالانکہ رجیم چینج کیا ہوتی ہے؟ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا کہ کوئی بھی اپنا عدم اعتماد لائے اور اکثریت اس کے ساتھ ہوگی تو اس کی حکومت بدل جائے گی. یہ کیسی اکثریت تھی کہ سندھ ہاؤس میں لوگ خریدے جا رہے ہوں، پیسوں کی جو ہے اپنا بولیاں لگ رہی ہوں. یہ وہی اکثریت ہے 2018 میں عمران نے خود سارا کام کیا. وہ بتا سکتے ہیں. نہیں تو یہ پہلے جو لوگ جو وہاں پہ گئے ہیں تو 2018 میں یہ عمران سے وہ کیا کہتے ہیں، وہ نماز پڑھنے اس کے ساتھ آئے تھے. عمران کو پتہ ہے وہ کس طرح اس کے ساتھ آئے. چکر لگانے آئے تھے، انہوں نے جہاز کبھی دیکھا وہ جہاز دیکھا نہیں نا. تو وہ خان صاحب نے 2018 میں ان کے ساتھ سارے جہاز میں اکٹھے گھومے ہیں. عمران خود فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہے، اس کو بہت پتہ ہے کہ یہ سندھ اس میں کس طرح جاتے ہیں، وہاں پہ کیا کھاتے ہیں، وہاں پہ کیا پیتے ہیں، وہاں پہ کس طرح ٹائم گزرتا ہے، کون کون سے عہد و پیمان ہوتے ہیں، کون سی محبتیں ہوتی ہیں. تو خان صاحب خود تجربہ رکھتے ہیں. سر اس پوری صورتحال میں آپ یہ بتائیں کہ ایک تو لندن میں بیٹھے ہوئے نواز شریف کیا سوچ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پنڈی میں اس وقت کیا سوچ چل رہی ہے اس سوال عمران خان صاحب کو لے کر؟ دیکھیں جی، نواز تو سیدھا سیدھا سوچ رہا ہے، آپ کے لیے خبر بھی ہے. وہ تو کہہ رہا ہے کہ مجھے ریفارمس کرو عدالتوں میں ریفارمس کرو، میرے لیے کوئی راستہ نہیں بنتا. اور وہ آپ کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ ایسی ریفارمس کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں یہ حکومت والے کو بظاہر لگے کہ وہ پاکستان کے لیے لے کے آ رہے ہیں ایک نئی قانون سازی، مگر اس کا الٹیمیٹلی بینیفیشری نواز شریف ہوگا. جب تک وہ ہوم ورک نہیں کریں گے نواز نہیں آئے گا. یہ آپ کے سوال کا جواب کہ نواز کیا سوچ رہا ہے. نواز یہ سوچ رہا ہے کہ یہ حکومت جو میری حکومت ہے، نواز کی حکومت ہوتی ہے،
وہ ایسے لاز بنائے, ایسی چینجز کرے عدالتی نظام میں کہ میری واپسی ہو جائے. وہ اس طرح نہیں آئے گا, اس صلاحیت میں نہیں ہے. بالکل سر. اور پنڈی میں کیا ہے عمران خان صاحب کے بیانات کو لے کر, ان کے معاملات کو لے کر, اس وقت پنڈی کیا پنڈی سے تو آپ کو پتا گاڑی شاڑی مری بھی جاتی ہے, احمد آباد بھی جاتی ہے, ساری جگہ پہ لاہور جاتی بھی آتی ہیں, ہے, گلگت جاتی ہے, ہر بس گاڑی تو پنڈی سے جاتی ہے. اگر آپ فیض آباد وہی علاقے سے آپ نے جانا ہے. میرا پنڈی کا جو مسئلہ ہے, پنڈی پورا مجھے لگتا ہے کہ وہ ٹوٹلی چاہ رہے ہیں نیوٹرل ہونا. وہ چاہ رہے ہیں کہ یار سنبھال لو سیاستدانوں پاکستان کو. اور مجھے لگتا ہے یہ ایسے نیوٹرل لوگ ہیں کہ عمران خان صاحب کا وہ اچانک تمام چینلز پہ وہ ان کی اسپیچ بند ہو جاتی ہے. وہ تو پھر آپ کا میڈیا میں, تو میں تو کہتا ہوں نا زوال پلیز آپ کے بہت سارے لوگ جو ہے سر آفیئر ہوئے ہیں ان کو دیکھو نا, یہ تو جی ایک زوال پذیر معاشرہ ہے نا. نو عمران کا 3.5 سال نکال, تم تو خود میرے ساتھ جی این این میرے ہو, ایسے تو کیا وہ کوئی بڑا جمہوری دور نہیں. وہ اس دور میں بھی تو دوسرے جو تھے صحافی وہ اسی تو کتنا کی پابندی لگی, مگر چینل تو بند نہیں ہوئے سر. اب تو چینل بند, تو چینل یہ بھی بند کھل بھی تو گیا نا یار بھائی. اگر آپ آسان قسطوں پہ اگر قرضہ مانگ رہے تو پھر وہ کھول بھی دیتے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں. بہت بند ہو گیا سر. وہ بھی اپلیکیشن دے رہے ہیں, وہ بھی انشاءاللہ جلد منظور ہو جائے گا. اچھا, وہ ایسی فکر والی کوئی بات نہیں ہوتی. وہ مقصد یہی ہوتا ہے آپ کو یاد دہانی کرانی. جیسے پنجابی تم تو ماشاءاللہ سندھی ہو نا, تو پنجابی جو کہتے ہیں کسی نے بھی اوقات یاد کرانا. تو ہم جرنلسٹ بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں, ہمارے مالکان بڑے اچھے ہوتے ہیں. جو ہی ہمیں کوئی ہماری اوقات یاد کراتے ہیں تو ہم فوراً کہتے ہیں بالکل صحیح کہا. بالکل صحیح کہا. چلیں سر, آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ, آپ کے تجزیے کا بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ سے آگے بھی بات چیت ہوتی رہے گی. تو تب تک کے لیے اللہ حافظ.